پاکستان کے کسی پسماندہ علاقے کے ایک متوسط طبقے میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ 5 سال کی عمر میں اس کو اسکول داخل کروا دیا جاتا ہے، سرکاری اسکول، جہاں اس کو 6ٹھی جماعت میں انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے۔ وہ 12 سال تک وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میٹرک مکمل کرتا ہے۔ ان 12 سالوں میں اس کی شخصیت میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اس کی ذات میں وہ اعتماد ہرگز نہیں ہوتا جو کہ 12 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو طبقاتی نظام تعلیم اس کی آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے، اس کا اس کی ذات پر کیا اثر ہوتا ہوگا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو رہنمائی ایک طالب علم کو ملنی چاہیے، اس کے مستقبل کے حوالے سے وہ نہ ملنے کے باوجود بھی وہ میٹرک کر لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے تئیں جو محنت کرتا ہے، اس کے بلبوتے پر سرکاری کالج میں داخلہ لے لیتا ہے۔ مالی حالات کی تنگی کی وجہ سے وہ اپنے کالج کے اساتذہ جو کہ صرف حاضری لگانے کالج آتے ہیں، ان کے ٹیوشن سینٹر نہیں جا سکتا۔ کالج جیسے ادارے میں رہ کر بھی اس کی شخصیت میں صرف بیرونی تبدیلیوں کے علاوہ کچھ اضافہ نہیں ہوتا، سوائے احساس ندامت اور محرومی کے۔ یہی احساس شاید اس کو محنت کرنے پر مجبور رکھتا ہے۔ بارہا ایسے مواقع آتے ہیں جب اس کا جذبہ اور لگن کرچی کرچی ہوتی ہے اور تعلیم چھوڑنے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن ایک امید اور احساس کہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری ہی اس کی تمام تکلیفوں کا مداوع ہوگی، اس کی مالی، ذہنی، معاشرتی مجبوریوں کو پچھاڑ دیتے ہیں، اور وہ اتنے نمبر حاصل کر لیتا ہے کہ کسی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر لے۔ 6 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک نوجوان پی ایچ ڈی تک پہنچتا ہے۔ اس میں اس کے گھر والوں نے کس طرح اس کی فیس اور ہاسٹل کے اخراجات برداشت کیے، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ یہاں اس کی زندگی کوئی عیش پرستی کی نہیں، بلکہ وہی جو اس کے ماضی کی زندگی ہے، وہی حال کی اور مستقبل کے سالوں کی ہے۔ پی ایچ ڈی میں اس کے سپروائزر کی طرف سے بار خانہ ڈالنے کے باوجود کبھی اس کا ریسرچ پیپر لیٹ بھیجنا اور کبھی غلط بھیجنا تاکہ وہ آگے نہ آ سکے، خیر ان تمام مرحلوں سے وہ گزر گیا، اور پھر انٹرنشپ کے لیے اس کا نام کسی یورپی ملک کی لسٹ میں آ جاتا۔ یہاں ہم اپنی اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 22 سال کی اس تعلیم میں اس نوجوان نے ہر مضمون کا تقریباً پریکٹیکل پڑھا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بھی۔ یونیورسٹی چونکہ ایک بڑا ادارہ تھا تو اس کو یہاں پر ایک سائنسی اپروچ پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جب وہ 6 ماہ کی انٹرنشپ کر کے آیا تو اس کی زندگی میں ایک تعلیمی انقلاب تھا۔ وہ ایک پر اعتماد شخص تھا، سائنسی اپروچ پیدا ہو چکی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا تو اس نے بتایا کہ وہاں کے اساتذہ نے سائنسی انسٹرومنٹس چلانے کی کھلی اجازت دی، اور میں نے 6 ماہ میں اتنا کچھ حاصل کر لیا جو کہ 22 سال میں پڑھ کر نہ حاصل کر سکا۔ یورپ کی بات بتانے کا ہرگز مقصد مرعوب کرنا نہیں، بلکہ یہاں سے ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ طالب علموں میں اعتماد صرف اساتذہ پیدا کر سکتے ہیں، اور دوسرا ان کو تجربات کرنے کے لیے کھلی چھٹی دی جائے۔ یونیورسٹیز کروڑوں روپے اس کی مد میں لے رہی ہیں، اساتذہ کو ہم اربوں روپے تنخواہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم طالب علموں کو صرف اس لیے انسٹرومنٹ استعمال کرنے نہیں دیتے کہ خراب ہو جائیں گے۔ اس تمام کہانی کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر دیکھیں تو ہمیں اپنے نظام کی ایک بڑی واضح خامی نظر آئے گی۔ کیا ہم نے صرف اور صرف فوٹو کاپیر پیدا کرنے ہیں، یا ہم نے اپنا وہی کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے کہ جب سائنس اور ریسرچ کے امام مسلمان تھے؟